أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. سب مل کر پکاریے اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ آئے گا، جو ظلم پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی کمک کر سکیں، ساتھ دے سکیں، نصرت کر سکیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فی هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شناخت زمان، شناخت وقت، اویئرنیس آف دا ٹائم سبجیکٹ ہے، اور انسان کو کتنا اویئر رہنا چاہیے. اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں انکریج کیا ہے، اگر تم ایل ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی ایگزسٹنگ دنیا کی اگر تم چاہتے ہو کہ برے اثرات سے زمانے کے بچنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ چاہیے؟ تم کو چاہیے کہ زمانے سے واقف رہو. عالم بزمانہ ہی لا تہجم علیہ اللوابس. امام کا ارشاد ہے کہ جو زمانے سے اویئر رہتا ہے اس پر سرپرائز اٹیکس نہیں ہو سکتے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد کل سے ملا دوں گا. آج کل بہت سے شاٹس یا ایک انجیکشنز بچوں کو بیبی بونڈز کو دیتے ہیں. بعض شاٹس جو ہے ڈراپس میں بدل گئے ہیں. جیسے پہلے ہمارے بچپنے میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ پولیو کے شاٹس ہوتے تھے، اب جو ہے ڈراپس دے رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے مگر اس کو دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ بیچار تکلیف میں ہے. یہ ہر 6 مہینے کو نیا شاٹس، کہا کہ اس کے باڈی میں ایک امیون سسٹم، دفاعی نظام قائم کرنے کے لیے جو باہر کا انوائرمنٹ اس کو لگ نہ دے. اگر اس کو پولیو کے نہیں پلائیں گے تو خدا نخواستہ اگر ہو جائے گا تو اس کی زندگی ہمیشہ معذور رہے گی. تو اس معذوریت سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے یہ انجیکشنز ڈراپ دینا پڑتا ہے.
اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایل ایفیکٹ سے بچنا ہے، زمانے کے حالات سے، برے حالات سے بچنا چاہیے، تو تمہارے پاس کوئی انجیکشن بھی ہونا چاہیے۔ وہ انجیکشن کیا ہے؟ علم زمان، زمانے کا علم ہو۔ علم تو سوا در اہل بیت کے کہیں ملتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کل 3 انسیڈنٹ ہوئے تھے، میں ایک کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ میں اختتام پر آ گیا چونکہ مجلس ختم ہو رہی تھی، بہت تیزی سے بول رہا تھا اور آج وہ دم نہیں ہے، میرا گلا بھی سترا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں گے۔ 3 میجر انسیڈنٹ کل ہوئے تھے۔ ایک امریکہ میں اسکول میں 20 معصوم بے گناہ بچوں کا مارا جانا، اس کے ساتھ 7 بچے، اور چائنا میں 24 بچوں کو ایک اسکول میں اسٹیپ کیا گیا، یعنی زخمی کیا گیا۔ اور تیسری جو بڑی نیوز تھی، کراچی میں تمام گروہ، یعنی شیعوں کے ہر گروہ سب مل کر کے انہوں نے دھرنا کیا تھا، اور 39 آورس ایک مقام پر رہ کر نماز، روز نماز اور اپنے کردار کو بتانے کے بعد گورنمنٹ کو ہمارے علماء کے انسٹرکشن کو قبول کرنا پڑا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا انہوں نے جب تک کہ وہ قبول نہیں کیا۔ ایک بات کا تو پتہ چلے گا، جب تک کہ اتحاد نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں، میں آخری دن انشاءاللہ سمجھاؤں گا، گائیڈ لائنز بتاؤں گا۔ امید ہے کہ ممبر سے صرف رہنمائی اور رہنمائی کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلے۔ یہاں آگ نکالنے کی جگہ نہیں ہے، محبت نکالنے کی جگہ ہے۔ زبان سے پھول اگلنا چاہیے، آگ اگلنا نہیں چاہیے۔ ممبر رسول ہے، رحمت للعالمین کی جگہ ہے۔ مولائب رہیے، ملنگی رہیے، اخباری رہیے، کچھ بھی رہیے، ہم سب لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس تھیم کو سامنے رکھیے کہ ہمارا حل جو ہے یونٹی میں ہے، نہ صرف شیعہ یونٹی بلکہ مسلم یونٹی میں ہے، نہ صرف مسلم یونٹی، ہیومینیٹیرین یونٹی، سارے انسان ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، وہ عدالت کے لیے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کو جتنی محبت پھیلانی ہو پھیلانے کی کوشش کریں، یہ ٹینشن کو ڈیفیوز کریں۔ اور ڈیفیوز کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس میں کانفیڈنس ہو، جو خود کی دکان چلانا چاہتا ہو، اس کو پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دکان ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ارے بھئی یہ دکان ہماری کہاں ہے؟ اللہ کا دین ہے، یا میں بولوں یا دوسرا بولے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے دنیا پھرتا ہوں، خدا نے اللہ کا توفیق ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، حقیر فقیر آپ جو بھی کہہ لیجئے، میں علماء ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں مجھ سے، لیکن ہماری فکر ٹوٹلی دین جو کہتا ہے اسی پر ہے۔ میں انقلاب کے بعد، جمہوری اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کے پاس آئے، جو ایمبیسی تھی تہران میں اسرائیل کی، آغا نے بدل دیا تھا فلسطین کی۔ تو رپورٹرز، معلوم ہے رپورٹرز کیسے سوالات کرتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا اندر کا مواد نکل جائے۔ آپ شیعہ، وہ سنی، آپ ایرانی، وہ عرب، آپ کا فلسطینیوں سے کیا تعلق ہے؟ آغا نے کہا ہمارا دنیا کے ہر مظلوم سے تعلق ہے۔ یعنی یہ کون سا جملہ؟ اپنی جیب سے کہا انہوں نے؟ اپنی جیب سے یاد رکھ لیجئے، جتنے جملے اماموں سے مربوط ہوتے ہیں ان کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اگر ہمارے جملے نکلتے ہیں تو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ دین اگر بولوں میں تو دین لطف دے گا اور آپ کو گائیڈنس بھی دے گا۔ دین سے ہٹ جاؤں گا، تھوڑی دیر ہاہوش ہوگا، اس کے بعد کچھ ملے گا نہیں۔ امام خمینی نے کہاں سے کہا؟ مولا کا قول، یہ میرے بیٹو 21 رمضان سن 40 ہجری شہادت سے پہلے امام نے جو تفصیلی نصیحت وصیت کی ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو 10 مجلسیں اس پہ بھی ہونا چاہیے، بہت دیپ قیامت کی چیز ہے وہ نصیحت۔ مولا نے فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم
آؤ نا جب ظالم کا مسئلہ آئے تو دشمن بنو، اور مظلوم کا مسئلہ آئے تو اس کی مددگار بنو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ صرف شیعہ مظلوم ہو، انسان اگر مظلوم ہے اس کا ساتھ دو۔ اگر یہ معیار ہو جائے گا ہمارے مسائل بہت جلدی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں تمام ماتمداروں سے، میں تمام بامبے کے رہنے والے شیعوں سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے گزارش کرتا ہوں، ڈیفیوز کیجئے ٹینشن کو، ٹینشن میں مت رہیے۔ دنیا میں بہت ٹینشن ہے، وہی کافی ہیں، جاب کے ٹینشن، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، اس کے بعد یہ بھی لا کر کے زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اچھا ریلیکس ہونے کے لیے صلوات پڑھیے محمد والا۔ آج میں ایک ایسے مقولے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی جب بھی دیکھیے، ہم لوگ اگر کسی کنٹری کا نام لیتے ہیں تو ہم کو کنٹری کے پبلک سے کوئی ربط نہیں ہے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں بتایا تھا کہ امریکہ کے خلاف اگر ہم بولتے ہیں تو امریکی پبلک سے ربط نہیں ہے، اس لیے کہ امریکی پبلک ہمارے لیے نوبل ہے۔ جیسے کہ احمدی نژاد نے اپنے خط میں نوبل امریکن کہہ کر کے ان کو لیٹر لکھا، نوبل امریکن، نوبل امریکن، نوبل امریکن، حقیقت میں نوبل، نوبل کے معنی بہت باعزت، با ریسپیکٹ۔ ہمارا پریشانی جو ہے ایڈمنسٹریشن کی بیہیویئر سے ہے، اور بیہیویئر اس لیے پریشان کر رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ تکلیف ہے۔ اس تکلیف کو ہم بولیں گے اس لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ امام حسین ہر وقت کے یزید کا چہرہ نوچ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد عجل۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ دو راستے آج میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی اہم ہیں، اور اس کا تعلق ٹو دی پوائنٹ بھی ہے اور ہماری زندگی سے بھی ہے۔ ایک راستہ خوف کا ہے، فیئر کا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ خوف کا ہے۔ ایک راستہ ہے محبت کا۔ اور ان دونوں راستوں کو آج اچھی طرح سمجھ جائیے۔ میں اگر سمجھ سکا تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ دونوں بھی راستے صحیح ہیں۔ جیسے مولا نے فرمایا کہ 3 طرح کی عبادت ہے، سنتے ہی رہتے نا، ابھی صرف اشارہ ہے۔ ایک غلاموں کی عبادت ہے، کہہ دیا یس سر، 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، کیوں معلوم نہیں، اللہ میرا مالک نے کہہ دیا بس پڑھنا ہے۔ غلاموں کی عبادت کیا صحیح نہیں ہے؟ شرعی طور پر کوئی اشکال نہیں ہے، جی ہاں، غلام بنے، عبادت کریں، اور وہ عبادت صحیح ہے، یہ نہیں کہ صرف صحیح وہ عبادت میں کوئی حرف ہے۔ دوسری عبادت کیا ہے؟ تاجروں کی عبادت ہے، جی یہ کروں گا تو یہ ملے گا، جی یہ کروں گا تو یہ ملے گا، آج نماز پوری کروں گا، نماز شب کو اٹھوں گا تو حور ملے گی۔ خطرناک نہیں ہے، اچھی چیز ہے بھائی، بہت اچھا ہے۔ حور بیوی کو پہلو میں رکھتے ہوئے حور کو یاد کرے، نہیں معلوم، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ کو صلوات پڑھیے محمد والے محمد واجل۔ انسان بدبخت ہے، دنیا میں بھی پیٹ پیٹ کے نیچے، وہاں بھی آخرت بھی پیٹ پیٹ کے نیچے، وہاں بھی بٹیر تیتر حور۔ ارے بھائی، آخرت ہے لقاء پروردگار کے لیے، آخرت ہے مولا سے ملاقات کے لیے، آخرت ہے حسین سے ملاقات کے لیے، آخرت ہے اس سے ملاقات کے لیے جس کے بعد کسی اور کی ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، انسان کوشش کرے۔ تو حضور، اگر کوئی شخص ڈر کے عبادت کر رہا ہے غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس کی عبادت صحیح ہے۔ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، نتھنگ رانگ، مگر ثواب کا معیار نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا میں ایسی عبادت نہیں کرتا، آزادوں کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا آزاد ہے؟ اللہ لائق عبادت ہے، اسی لیے عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ کون سا جملہ ہے؟ قرآن سے کیا ملتا ہے؟ اس لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ ہمارے جملوں کو قرآن سے ملاؤ۔ قرآن نے، میں نے 3-4 سال پہلے ایک جملہ پیش کیا تھا، سب لوگوں کو مجمع سے پڑھایا تھا، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بچنا ہو تو اس ایک ٹکڑے سے بچ سکتے ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بتحقیق میں ڈرتا ہوں کس سے؟
عالمین کے پالنے والے سے، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، تو اسی لیے سے ڈرنا چاہیے. یہ خوف، یہ راستہ. اور حدیث میں اس کے مقابل میں حدیث بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ من خاف اللہ اخاف اللہ اخافہ اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرے گا خدا اس کا ڈر دوسروں کے دل میں ڈال دے گا. تو اب یہ جو میری بیوی مجھ سے نہیں ڈر رہی ہے اس لیے کہ میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں. یہ میرا بچہ جو مجھ سے نہیں ڈر رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں. اگر میں اللہ سے ڈرنے لگوں گا دنیا مجھ سے ڈرے گی. کیوں ڈرے گی؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان ڈیویٹ ہو جائے اپنے پاس سے. ایک راستہ خوف ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ رأس الحکمہ، اگر آپ کو کیپٹل جیسے بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹل ڈالنا پڑتا ہے. تو حکمت، وزڈم کا کیپٹل کیا ہے؟ مخافت اللہ. وزڈم کا کیپٹل اللہ سے ڈرنا. میرے نوجوان بچے اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ذہن میں جیسے ہی آیا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں سے گناہ شروع ہوا. اسلام کہتا ہے نا، دیکھو وہاں دیکھ رہا ہے. اور ایک مرتبہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے جو تم گناہ کر رہے ہو والدین کے سامنے کرو گے؟ استغفر اللہ، میں نہیں کر سکتا. تو جب والدین کے سامنے نہیں کر سکتے تو کیا خدا کے سامنے کرو گے؟ تو معلوم ہوا خدا کو تم نے اتنا حقیر سمجھا، والدین سے بھی کم، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر لمحہ دیکھ رہا. تو یہ خوف، یہ جو خوف ہے بری چیز نہیں ہے. اللہ کا خوف کاہے کے لیے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے. مگر جو راہ امام حسین نے بتائی ہے وہ راہ خوف نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، وہ راہ محبت ہے، راہ لو ہے. میں لو بھی استعمال کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. عاجل فرجم. اب کیا کریں بھائی، اب ہم دنیا پھرتے ہیں تو رہتے ہیں مغرب کا اتنا کھا لیا ہے وہی جملے نکلتے ہیں. تو بہرحال محبت، لو جو ہے بہترین. کہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ سے کیا کرو؟ پہلی آیتیں کیا بتا رہی تھی؟ اللہ سے ڈرو. اب یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ سے محبت کرو. یہ مولوی یہاں کانٹراڈکٹ کر کے برباد کر دیتے ہیں. ارے بھائی کوئی ایک راستہ بتائیے مولانا، یہ دو راستے کیا ہیں؟ میں کیوں بتاؤں بھائی؟ خدا بتا رہا ہے تم کو دو راستے ہیں. میرے پاس آنا تو ڈر سے آؤ، میرے پاس آنا تو محبت سے آؤ. ڈر سے بھی آنا صحیح ہے، محبت سے بھی آنا صحیح ہے. لیکن جب تم محبت سے آؤ گے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی، اگر محبت کوئی کرتا ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہی کہا تھا نا، ایک مثال بہت اچھی پرانی چیز ہے مگر بہترین چیز ہے. میرا استاد کہتا ہے کہ میرا بچہ جب جانے لگا تھا، میں اس سے پہلے ایک حدیث سنا دوں، حدیث بھی اچھی طرح سن لیجئے. امتحنوا شیعتنا عند ثلاث. ہمارے شیعوں کو 3 موقعوں پہ امتحان کرو. ٹیسٹنگ. جی مائک کو ٹیسٹ کرتے نا، زندہ ہے یا نہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں نا بھائی. دودھ کو بھی ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہے، بخار کو بھی ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہے. ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا کیا آلہ ہے؟ امتحانو شیعتنا. ہمارے شیعوں کو 3 موقعوں پر امتحان کرو. نمبر 1 عند مواقیت الصلاۃ. نماز کے موقع پر اللہ اکبر کے ساتھ مصلی پہ آ گیا تو سمجھنا ہمارا ہے. ہاں، اگر اللہ اکبر کے ساتھ ہمارے ساتھ آ گیا اللہ کی عبادت میں، سمجھنا وہ ہمارا ہے. اگر یان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا ہے، لیکن ہم جو معیار بتا رہے ہیں وہ معیار میں اترا نہیں ہے. کوشش یہ کریں نماز کو اول وقت پڑھیں. حدیث میں ہے کہ جو نماز کو اول وقت، اذان جو ہوتی ہے اول وقت نہیں ہے، سوائے مغرب کے علاوہ کوئی نماز اذان جو ہے اول وقت ہو نہیں رہی ہے. اول وقت مثلا 12:44 یا شاید آج کل یہاں پر 12:44 12:45 کو ہوتی، مگر اذان جو ہے 1 بجے ہوتی. 12:44 اول وقت ہے. جماعت کو یہ لیے انتظار کرنا اور بات ہے، لیکن گھر میں ہے تو کوشش یہ کریں ادھر وقت ہوا فوراً مصلی. اول وقت جو نماز پڑھے گا گویا وہ امام زمانہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا. صلی علی عجل فرج. بہت اچھی طرح سے اگر ہم اول نفل، کسی کے مولا نے فرمایا امتحانو شیعتنا عند ثلاث، 3 مقامات پر شیعوں کو امتحان کرو. عند مواقیت الصلاۃ،
دوسرا جب ہمارا راز موقع آ جائے کہ راز کو چھپانا پڑے تو کتنا ان میں دم ہے کہ وہ اپنے رازوں کو ہمارے رازوں کو چھپا سکیں. تیسرا امین کتنے ہیں, امانت داری کرتے ہیں یا نہیں. ہمارے پاس جیسے ہی کہتے ہیں کہ یہ لیجئے انشاءاللہ, سورت دیکھتے ہیں, ارے بھائی انشاءاللہ تو یار قرآن کی آیت ہے, تم کبھی بھی مت کہو کہ میں کل کروں گا, کہو انشاءاللہ. بھیا یہ پیسے میں آپ کو انشاءاللہ کل دے دوں گا, کیا مطلب؟ ارے بھائی انشاءاللہ یار, تب انشاءاللہ بھی بدنام ہو گیا ہے. اب استغفر اللہ رب, انشاءاللہ کے معنی میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ چاہے دوں گا, میں تو نیت کر رہا ہوں لیکن اللہ میری مدد کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ کے معنی وعدہ ہے. وعدہ خلافی کرنے والا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. میرا بھی نمبر نکل جائے گا, بہت مشکل ہے. وعدے پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ خدا خود کہتا ہے انہ لا یخلف المیعاد. ایک ذات پروردگار ہے کہ وہ وعدے کو کبھی ٹالتا نہیں ہے, جو وعدہ کر لیا وہ سب پورا ہوگا. دیکھیے میرے ساتھ رہیے اور کوشش کیجئے. میرا استاد کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا, بچے نے کہا بابا ابو جب واپس آئیے تو چاکلیٹ لائیے. میں گیا اپنے کام سے, واپس آیا تو بھول گیا تھا. دروازہ السلام علیکم, بچہ چھوٹا سا 3 سال تھا. وعلیکم السلام, چاکلیٹ چاکلیٹ کہاں ہے؟ او بچے جو فراموش کرنا. روایات میں ہے ہر وعدہ پورا ہونا چاہیے, مگر بچوں کے ساتھ وعدہ ضرور پورا ہونا چاہیے کہ بچے جھوٹ بولتے ہی نہیں, جھوٹ بلوایا جاتا ہے. ٹیلی فون کی بیل بچی, باپ نے کہا اٹھاؤ, اور جیسے اٹھاتے ہی, اور بیچارہ چھوٹا بچہ, اس کو کیا معلوم, زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ابو کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اچھی خاصی آپ کی بھلت ہو جائے گی, اچھی خاصی بے عزتی ہو جائے گی. وہ اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, بچے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو میں نے کہا بچے جو فراموش کر دیں, بے بخش دیگر, معاف کرو, میں نے ایم سوری, میں بھلا دیا ہوں. چھوٹا بچہ تھا, پورے کمروں میں جاتا تھا, بابا ہم خراب ہے, بابا ہم خراب ہے, ڈیڈ از بیڈ, ڈیڈ از بیڈ, ڈیڈ از بیڈ. بچے جب کلمہ شروع کرتے ہیں تو کون روک سکتا ہے. ہر جگہ جاتا تھا وہی بولتا تھا. مجھے دل جلا تو میں نے گود میں لیا, سینے سے لگایا, پیار کیا. بچے جو خیلی دوست دارم, اے میرے بچے آئی لو یو سو مچ. بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں ہے؟ اے میرا مجمع, ہم سب علی سے محبت کرتے ہیں. علی پوچھ رہے ہیں نماز کہاں ہے, روزہ کہاں ہے, حج کہاں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہم لوگ کراس جانا, شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں بمبئی کی طرح. بامبے میں شارٹ کرنے کے لیے موٹر سائیکل بیٹھ جائیے, ادھر ادھر جیسے چاہے ٹانگ بڑھاتے چلے جائیں. ہم بھی چاہتے ہیں جنت کو بھی شارٹ کٹ سے چلے جائیں. ایسا کیسا راستہ نہیں ہے. اہل بیت کا راستہ سب سے سیدھا ہے, صاف ہے. آنا تو وہی راستے سے آؤ. اگر ہم سے محبت کرنا ہو تو پہلے اللہ سے محبت کرو. توجہ کا طالب ہوں, کتنی خوبصورت چیز ہے. اب آپ کو سامنے نمونہ مل رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آئیے میں آپ کو امام حسین کا وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں مصائب کا, لیکن مصائب پڑھنا نہیں ہے. ہم لوگ کربلا کو بھی کربلا کے مصائب تک رکھا ہے, لیکن کربلا ایک انسٹیٹیوشن ہے, کربلا ایک پورا قانون ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت کچھ کام آتا ہے. امام حسین, چھوٹے چھوٹے بچے چاروں طرف آ گئے ہیں, بیویاں 80 کے قریب, سب جانتے ہیں یہ شخص واپس نہیں آئے گا, اور امام بھی جانتے ہیں کہ یہ لاس جانے کا موقع ہے. کیا کہا مولا نے؟ ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک. پروردگارہ میں سب کچھ دے دیا تیری محبت میں. دیکھیے بہت اچھی طرح, امام حسین سے محبت کرنے والوں, میں نے سب کچھ دے دیا تیری محبت میں. شب عاشور میں کیا کہا تھا میں نے؟ کل ہی وہاں پر ملاڈ میں یہ پڑھا تھا میں نے. مولا نے حضرت عباس سے کہا عباس آج کی شب جنگ نہیں کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ انا احب الصلاۃ, آئی لو نماز. میں نے ایک چیز پیش کی, ابھی پیش کر رہا ہوں میں. ٹی شرٹ بنوائیے, آرگنائزیشن بنائے, اس میں لکھیے امام کا انا احب الصلاۃ, آئی لو نماز, نیچے امام حسین. میسیج بھی ملا, اور وہ امام حسین کا اصل مقصد کربلا بھی معلوم ہوا. انا احب الصلاۃ, انا احب کیا؟ قرآن کی تلاوت.
مولا فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہے دنیا میں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ اگر یہ دو چیزیں کس کو، حسین کو پسند ہیں، اور حسین کا چاہنے والا یہ دو نہ کرے، پھر چاہنے والا کیسا؟ تو راستے ہمارے پاس دو ہیں، یا محبت کا راستہ اختیار کریں یا خوف کا راستہ۔ اسلام انکریج کرتا ہے کہ خوف کا راستہ اختیار نہ کرو، محبت کا راستہ کرو، لو کا راستہ۔ مثال کے طور پر صلوات پڑھیں محمد والے محمد، مثال کے طور پر بچے جو جوان بچے، اور آج کل بامبے دنیا میں اتنا اختلاط نامحرم اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے آپس میں مومنات و مومنین ملنے کی جگہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، تو جیسے ہی ملاقات ہوئی، اب وہ کیمسٹری مولانا، I don't know what chemistry is، ہو گئی محبت، اب دن اور رات انہی کی فکر میں، I love her, I love him۔ کیوں بھائی؟ he cares about me۔ کیوں محبت کرتے ہو؟ کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ اے پروردگار، امام حسین کہتے ہیں مالک تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے زندگی کے پورے سامان معین کر دیا، تو کتنا کیئر کرتا ہے مجھے تو معلومہ۔ محبت سب سے زیادہ کس سے کرنا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ کیئر کر رہا ہے۔ وہ کیئر کر رہا ہے ذات پروردگار ہے۔ اگر اس سے محبت ہو گئی تو وہ جو بولے گا وہ سنیں گے، اگر اس سے محبت نہیں ہوئی تو یہ بولی، وہ بولی، وہ بولا، وہ بولی، یہ چکر چلے گی۔ اسی لیے آج ہمارے پاس پرابلم یہ ہو رہا ہے۔ یہ دو راستے۔ اب آئیے خوف کے راستے کو ذرا سا میں ایلابریٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ کہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سا کے معنی عربی میں ویری سون، بہت جلد جان جائیں گے ظلم کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فرعون، اس کے پہلے نمرود، اس کے پہلے پورے قوم نوح، بہت پرانے قصے نا بھائی۔ آج کل کے قصے کیا ہیں؟ صدام ملعون ہمارے سامنے کا، اچھا وہ بھی ذرا سا دور ہو گیا، اور اس کے سامنے حسنی غیر مبارک جی غیر مبارک جی، رشید بھی، یہ لوگ پورے غیر رشید ہیں۔ ہارون رشید، مامون، کوئی رشید نہیں تھا، میں ہمیشہ ان کے ساتھ غیر رشید کہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حسنی مبارک کے سوٹ پر لکھا ہوتا تھا ایک ایک تار پر حسنی مبارک، حسنی مبارک سے پوری جو تار تھی انگریو ہوتی تھی حسنی مبارک۔ کہاں ہے وہ آج؟ کیا ہو گئی اس کی دولت؟ کیوں اتنا جلدی فیصلہ ہوا؟ اب تو زندان میں یہ بول رہا تھا خدایا جھونپڑی میں رہنا اچھا تھا۔ یہ کیا ہے، زندان میں بھی ہے، نہ اٹھ سک رہا ہوں نہ بیٹھ سک رہا ہوں، کیوں پہنچا؟ خدا نے کہا دیکھو ریپریکاشن، بہت ہوشیاری سے، اگر فلا یأمن من مکر اللہ، قرآن کہتا بہت ہوشیار رہو، اگر مؤمن ہو مکر پروردگار سے مطمئن نہ رہو۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ اردو والا مکر نہیں ہے، مکر کہتے ہیں پلاننگ کو۔ اللہ پلان کرتا ہے، سسٹم بنایا ہے اس سوسائٹی میں، رانگ کرو گے رانگ ہے، گڈ کرو گے گڈ ہے، یہ پلاننگ ہے۔ اور کبھی مہلت دیتا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ یہ مہلت جو مل رہی ہے اس سے غلط فائدہ اٹھائیے نہیں، بلکہ توبہ کی گنجائش ہے تو فوراً سے توبہ کریں اور بارگاہ پروردگار میں خواہش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قبر تو بات کی بات ہے، دنیا ہی میں نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے قانون یہ بنایا ہے خدا نے۔ مثال دے رہا ہوں بہت اچھی طرح سے، اور مولانا یہ مثال صرف وہاں کیوں، دوسرے کے لیے نہیں کیوں؟ مثال مجھے نہیں معلوم، میں سامنے جو دیکھ رہا ہوں، ابھی ہیریکین سینڈی آیا تھا، سنا تھا آپ نے؟ جتنے بھی آئے ہیں پریشان کن عورتوں کی نیم ہے، ہمیں نہیں معلوم کیوں ہے، سوری میرے سسٹرز جی۔ اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ سونامی آیا، کیٹرینا بھی آیا تھا نا ابھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نہیں صرف مذاق ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ مرد بھی برا ہے، عورت بھی برا ہے۔ اسلام میں نہ مرد کی کوئی اہمیت ہے نہ عورت کی کوئی اہمیت ہے، اسلام میں کردار کی اہمیت ہے۔ اسلام نے یہ موقع نہیں دیا کہ تو مرد
نیو یارک کے لیے کہا جاتا ہے اے سٹی نیور سلیپس. یہ شہر، بامبے پہ ایسے ہی نہ سوتا نہیں ہے، کبھی سوتا نہیں، ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی گاڑی نکل رہی، کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہے. نیو یارک اس کو 100 گنا بڑھا دیں گے تو نیو یارک یہ کہ آیا سینڈی، اور یہ لوگوں نے اندازہ کیا تھا 1 to 10 بلین ڈالر تک کا شاید نقصان ہوگا. 50 بلین اونلی گورنمنٹ کا نقصان اسیس کیا گیا. انسانوں کے نقصانات اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور ملینز آف انسانوں کے پاس اندھیرا تھا. ایک عورت میں نے انٹرویو میں سنا 35 فلور سے نیچے آئی تھی، 35 فلور سے. اب جب ظاہر سے وہ لائٹ ہی نہیں ہے تو اوپر سے آئی تھی. کہا کہ میں بتا نہیں سکتی واش روم کی حالت کیا ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ میں وہاں پر بیٹھ نہیں سکتی، اتنی بدبو ہے، اس لیے کہ وہ ڈرینیج سسٹم ہی سب ختم ہو چکا ہے. کہاں پر؟ نیو یارک میں. خدا یہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ 9/11 آیا، 9/11 کے نام سے تم نے کس کو انوائٹ کیا؟ جی افغانستان کو انوائٹ کیا، تم نے عراق کو انوائٹ کیا. 9/11 کے جھوٹے اعلان کر کے 2 کنٹری کو انوائٹ کر دیا، برباد کر دیا، ملینز آف انسانوں کو مار دیا. اب مارو بھائی. اب یہ کس نے کیا؟ توجہ کا طالب ہے. مارنے والا کون ہے؟ تلاش کرو. سب نیچرس ریج، نیچرس ریج، نیچرس ریج، سب یہی کہہ رہے تھے پورے اخباروں میں. اور اس کے بعد ایز اف بم فال، ایز اف بم فیل، ایسا دیکھو ٹی وی بتاتے تھے یا ایز اف جیسے بم گر گیا ہے، بم گر گیا ہے. خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں نہتے انسانوں کو تم نے بھون دیا ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑنے والے ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اللہم صلی حدیث سناؤں گا مولانا. اگر ایسی بات ہے تو کیا ایران میں نہیں ہوتا؟ کیا مسلم کنٹری میں نہیں ہوتا؟ اس کا کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس علاج ہے اس کا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے اب لوگ بہت ہوشیار لوگ ہیں، ہم ایسے ہی چھوڑنے والے نہیں ہیں. جی دیکھیے حدیث معصوم کی، البلاء للظالم ادب. بلا کس کو کہتے ہیں؟ اردو والا بلا نہیں ہے. اردو میں بلا استعمال کرتے ہیں نا، بھی یہ بلا آ گئی، ساس آ گئی تو بلا آ گئی، بہو آ گئی تو بلا آ گئی، کہتے ہیں نا بھائی. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، بیچاری ہے، بہو بھی ویسی ہے، ساس بھی ویسی ہے. ذرا محبت کیجیے، لو پیش کیجیے تو بہت حالات اچھے ہو جائیں گے. تو بلا کیا ہے؟ عربی میں بلا کہتے ہیں امتحان کو. توجہ کا طالب ہوں. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. بلا کے معنی امتحان، ٹیسٹ. دس ورلڈ از اے پلیس آف، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، یہ کون سا مقام ہے؟ ٹیسٹ کا مقام ہے. آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں ایگزام ہال میں، اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ کار ہونا چاہیے، یہ غذا ہونا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کی. ٹیسٹ دیتا ہوا انسان کبھی لگژری سوچتا نہیں ہے. یہی تو فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں. مومن دنیا کو ٹیسٹ سمجھتا ہے، باطل دنیا کو ٹیسٹ نہیں سمجھتا ہے. اسی لیے دنیا میں زیادہ گھس کے نہ رہیے، جتنا زندگی چاہیے نکل کے چلے جائیے، اس لیے کہ یہ دنیا بہت حساب لینے والی ہے، کوئی ساتھ لینے والا نہیں ہے. تو میرے ساتھ رہیے اور کوشش کیجیے اچھی طرح سمجھنے کی. مولا فرماتے ہیں البلا للظالم ادب. جب ظالم پر بلا آتی ہے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ ٹو اسٹیٹ ہم اپ، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے آتی ہے کہ ٹھیک ہو جا، ورنہ تجھ پہ اور بلائیں آنے والی ہیں. اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ امتحان، امتحان ہے مومن کے لیے. اولیاء کے لیے کیا ہے؟ درجہ. تو دیکھیے بہت اچھی طرح سے ری ایکشن جو ہوتا ہے. امام سجاد کے پاس جائیے، امام سجاد نے کیا فرمایا؟ پروردگارہ 2 اسٹیٹس ہیں، ایک اچھا اسٹیٹس ہے، ایک برا اسٹیٹس ہے. کھا رہا ہے، پی رہے ہیں، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ، جاب اچھی ہے، فروٹس ہیں، گاڑی اچھی ہے، کیا کیا نہیں ہے. خدا نے بہترین حالت رکھی. ایک مرتبہ بیماری ہے، پریشانی ہے، جاب نہیں ہے، سب کچھ. مالک کی 2 حالتیں ہیں. ای الحالین ان اشکر، مجھے نہیں معلوم کس حالت میں تیرا شکریہ ادا کروں. آئی ڈونٹ نو وین ٹو تھینک. کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھی حالت ہوتی ہے تو میں تجھے بھول جاتا ہوں، لیکن جب پریشان ہوتا ہوں تو تجھ سے قریب ہو جاتا ہوں. ارے وہ نعمتیں کتنی اچھی ہیں جو تجھ سے قریب کر دیں. کتنا، جس کا نام ہے پازیٹیو لک. لائف کو پازیٹیو لک لے کے، کبھی پریشانی ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹ از گڈ فار می. اس لیے کہ خدا لوز اس، ہم کو چاہتا ہے کہ جس کو دے کر کے اس کو بلند کرے. کوشش میں تھکیے نہیں، لیکن جو مل جائے اس کو خوش رہیے، راضی رہیے. ذات پروردگار نے ایک چیپٹر کھولا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے
ریپریکاشن، یعنی جب کرو گے برا اس کا برا ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ برا کرو برا نہ ملے. واٹ ایور یو سو یو ول گو ٹو ریپیٹ. کیا جو بو گے وہی کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ٹماٹر بوؤں اور اس کے بعد بولوں خدایا سیب کا درخت بنا دے. خدا کہتا میں نہیں بناتا. اور ہم سے بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ مومنین، کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ انکا علی کل شیء قدیر بولتا جاؤں گا کہ ٹماٹر کو تو سیب کا بنا دے. خدا قدرت رکھتا ہے مگر اپنی اصول کو توڑتا نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. ذات پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے، یعنی ذات پروردگار بھی اصولوں کو اپنایا ہوا ہے. جو اصول بنایا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے. یہ ہمارے لیڈرز ہیں، اصول بناتے بھی ہیں توڑتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں جو اتنی زحمت کیا کیوں لایا ابھی میں؟ سب سے پہلے مجھے کسی کنٹری سے نفرت، کسی کنٹری سے دشمنی نہیں ہے. آئی لو ایوری ہیومن بینگ. ہر انسان سے محبت ہے. میرے نزدیک میرا کوئی دشمن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں جب بھی دعائے سماعت پڑھتا ہوں روزے جمعہ، جب اس مقام پہ پہنچتا ہوں جہاں پر ہے کہ دشمن کا نام لو اس کے باپ کا نام لو، میں جب وہاں پہنچتا ہوں مالک میرا کوئی دشمن نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے. تو اس کو مار دے تو میں کامیاب. حقیقت میں کوئی دشمن سمجھ رہے ہیں ہم کہ کوئی دشمن ہے، مجھ سے دور ہے اس لیے کہ پہچانتا نہیں ہے. جب ہمارے قریب آئے گا تو جان جائے گا، تو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. چونکہ دور ہے اس لیے اس کو دشمن نہ سمجھو. تو حضور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ گناہ کے اثرات موجود ہیں، اس اثرات سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور جب ظالم کے اوپر آتے ہیں تو بہت زیادہ تعدیب کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میشیگن میں یہ حالت ہو گئی ہے اکنومی کی، $1 میں ایک گھر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مذاق کر رہا ہوں میں؟ آن لائن جائیے. $1 میں بائی ہاؤس ان $1. گھر میں ہاں بامبے میں کتنا ہے گھر؟ اور ورسوا میں تو پھر ورسوا ہی ہے ماشاءاللہ. جی یہاں پہ بھائی پیلس کے پہلو میں کچھ گھر خریدیے. کتنے ہو گے بھائی؟ لاکھوں. سوچ بھی نہیں سکتے ہم جیسے غریب. توجہ کا طالب ہوں بہت اچھی طرح سے. تو کیا ہو گیا؟ وہی کنٹری ہے ایک مقام پہ $1 پر ہاؤس اکنومی، اور ایک مقام پہ جہاں پر فلوریڈا اور اس ایریا میں اورلینڈو میں جبکہ 1.5 ملین 2 ملین کا گھر اب 200,000 2 لاکھ میں خرید سکتے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو جو چاہے کر گزرو اور اس کے ریپریکاشن نہیں ہوں گے، اس کا بدلہ نہیں ہوگا. ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے. وہاں تو بہت بڑا عذاب ہے. اسی لیے مولا نے دعا میں کیا فرمایا؟ پروردگار وہاں کا عذاب تو نہ زمین برداشت کر سکتے نہ آسمان برداشت کر سکتے، میرے جیسا کیا برداشت کرے گا؟ تو اس دنیا کے عذاب کو نہیں برداشت کر سک رہے ہو تو وہاں کے عذاب کو کیا برداشت کر سکو گے؟ برادران عزیز آج یہاں سے اٹھیے. میری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، میری جوان بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ساس سے محبت سے رہیں، اخلاق سے پیش آئیں. اگر آپ اخلاق سے پیش آئیں گی تو آپ کی بہو جب آئے گی آپ سے محبت سے پیش آئے گی. اس لیے کہ سسٹم ہی ایسا خدا نے بنایا ہے، جیسے کرو گے ویسے ہی پاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رانگ کرو اچھا پاؤ اور اچھا کرو رانگ پاؤ. یہ ہونے والا نہیں ہے، سسٹم ہے. تو برادران عزیز ساری دنیا میں یہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ راہ خوف ہے، ایک راستہ راہ محبت ہے. سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے جو سلیقہ بتایا ہے، یا اللہ خدایا ایسی محبت پیدا کر دے. ہمیں معلوم نہیں کس مقام پر ہیں، اسی لیے خدا کہتا ہے دیکھو یہ آئیڈیل ہے تمہارے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو اس کو دیکھو، کون ہے یہ؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ ہم نے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ تم مشقتوں پہ پڑ جاؤ، لیکن یہاں محبت ہو گئی ہے. اٹھتا ہے تو اسی کی یاد میں، بیٹھتا ہے تو اسی کی یاد میں. نماز شب ہمارے پاس مستحب ہے اور سرکار کو واجب تھی. نماز شب سرکار ایک ہی مرتبہ 11 رکعت نہیں پڑھتے تھے. 2 رکعت پڑھی، آنکھ لگائی، پھر اٹھے 2 رکعت پڑھی. کیوں اتنا اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے جدائی برداشت
نہیں ہوتی. اتنا کہ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے عبا کے اوڑھنے والے، سو جا، بہت کر لیا. ایک ہی دنیا میں عابد ہے جس کو کہہ رہا ہے سو جا، سب سے کہہ رہا ہے اٹھو، سب سے کہہ رہا ہے اٹھو، اس سے کہہ رہا ہے سو جاؤ. اس نے ایسی عبادت کی، خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے بہت کچھ کر لیا. یہ ہے محبت کا راستہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوہ پروردگار نظر آ گیا تو پھر اسے کچھ بھی نہیں ہے. اٹھتا ہے تو بیٹھتا ہے تو اسی کی یاد ہے. مالک تو نے کیا کیا دے دیا، کن نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں، ناممکنات ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک کتاب بہت خوبصورت، سید علی، بلکہ محمد علی محمد سید، خوبصورت مومن ہے، اور اس ایک کتاب لکھی ہے عجائبات بدن کے، انسانی باڈی کے عجائبات. اب اس کو پڑھیے، آپ کو آن لائن بھی جا سکتے ہیں. ایک عجیب و غریب، پڑھتے پڑھتے میری حیرت ہو گئی کہ خدا کیا یہ ممکن ہے کہ تیرا شکر ادا کریں. یہ جلد جو ہے ہر 27 دن میں نئی ہو جاتی، ہر 27 ڈیز میں ایک مرتبہ نئی ہو جاتی ہے جلد. اور جہاں پر جو سیل ہٹتا ہے وہی سیل آ کے نیا زندہ بیٹھتا ہے. ہزاروں سیل مر جاتے ہیں، ہزاروں سیل نئے آتے ہیں. جس مقام پہ جیسا سیل نکلا ہے، جیسا ڈی این اے نکلا ہے، اس مقام پر وہی ڈی این اے آتا ہے. خدا وطن میں بتا رہا ہے کہ دیکھو جو پہلے والا ہوتا ہے ویسا ہی اپنی جگہ ہونا چاہیے، تب کہیں باڈی ٹھیک ہو سکتی ہے. اب تو سمجھو ولایت کیا ہے، رسول کی جگہ اگر رسول جیسا نہ آئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ حقائق دنیا ہے. خدا ہر ایک چیز میں مثال پیش کر رہا کہ تم اگزامپل سامنے رکھو اور اس کو سمجھو. تو برادران عزیز اٹھیے، آج کے دن محبت کے راستے کو اختیار کیجئے. آج بامبے میں، ہندوستان میں شیعوں کو آپس میں محبت بھی ملا سکتی ہے، خوف ملا نہیں سکتا. محبت کس سے؟ حسین سے محبت کرو. کیوں حسین سے محبت کرو؟ اس نے اللہ سے محبت کی. کیوں نے اس نے دے دیا اس نے سب کچھ؟ اس لیے دے دیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا. کیوں اس نے سب کچھ لوٹا دیا؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک. مالک میں نے علی اکبر بھی دے دیا، میں نے عباس بھی دے دیا، میں نے قاسم بھی دے دیا، میں نے دولت بھی دے دی. کیوں؟ تیری محبت میں آئی ایم ان لو وتھ یو. ترکت الخلق طرا فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ. مالک میں اپنے بچوں کو اب یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. کیوں ہے یہ مقام؟ یہ کس طرح کا مقام ہے؟ یہ کس طرح کی پوزیشن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بہت 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 گہری نگاہ کی ضرورت ہے. ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، بہت اچھی طرح سے سنیے. حدیث قدسی، جہاں قرآن پڑھتے ہیں حدیث قدسی بھی پڑھیے. روزانہ ایک سورہ ہلا دینے والی چیزیں ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہے انسانوں پر، جس میں حدیث قدسی میں ہے عبدی، اے میرے بندے، اطعنی حتی اجعلک مثلی. اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کیسے سمجھاؤں میں، مجھے سمجھ جا ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں کہ انسان یہ سمجھ جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ لو می، میں تجھ کو مجھ جیسا بناؤں گا. تو نے بنایا، تجھے پیدا کیا اسی لیے کہ تو ادھر ادھر کا نہ ہو جا، میرا ہو جا. سنیے، آپ کو مثال اچھی دیتا ہوں، اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے. بچہ بھوکا رہتا ہے، بعض وقت ماں چوسنی دیتی جس کو ہم لوگ ٹودر کہتے ہیں. بعض وقت ماں دودھ دیتی ہے. وہ چوسنی سے چوستے ہوئے پھرتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ غذا مل رہی ہے. اصل محبت اس کی ہے، باقی تمام محبتیں یہ چوسنیاں ہیں تاکہ اصل محبت تک انسان پہنچ جائے. وہ اصل محبت لوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث قدسی یہ کہتی ہے، من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عشقنی ومن عشقنی فقد عشقتہ ومن عشقتہ فقتلتہ علی سبیلی ومن قتلتہ علی سبیلی فمن هو دیتہ انا ہوا دیتہ. بس اس جملوں کے ساتھ آپ کی زحمت تمام. خدا انشاءاللہ ہم سب کو اس محبت کے اس معیار تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے کیا ہے حدیث قدسی، جو مجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے. The one who seeks me finds me. جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ محبت شروع کر دیتا ہے. The one who finds me he loves me. جو مجھ سے محبت کرتا ہے
وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. اب اس کو کوئی مزہ نہیں ہے, صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے خوش ہے کہ نہیں ہے, وہ خوش ہے کہ نہیں ہے. تجارت کر رہا ہوں, مالک تو خوش ہے, دولت کما رہا ہوں تو خوش ہے, شادی کر رہا ہوں تو خوش ہے, تیری رضا چاہیے. ومن عشقنی فقط عشقتہ, جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس سے میں بھی عشق کرنے لگتا ہوں. جب اللہ عشق کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ومن عشقتہ فقتلتہ علی سبیلی, جو اس سے میں محبت کرتا ہوں, جس سے میں پیشنیٹ ہو جاتا ہوں, اس کو میں میرے راستے میں قتل کر دیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قتل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ خون بہا تو دینے والا چاہیے نا. خدا کہہ رہا اس کا خون بہا کوئی نہیں ہے, خود میری ذات ہے. اب سمجھیے حسین کس مقام پر ہے. تاریخ کہتی ہے کہ عرش زین سے فرش زمین پر میرا حسین جب آیا, جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہیں تھا. کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر حسین کے زخم نہیں تھا. امام حسین آنے کے ساتھ ہی زمین پر خاک کے کربلا کو جمع کر کے سر رکھتے ہیں. عشق کی انتہا ہے. اب اس کے بدن کے زخموں کا کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف ہے تو الہی عبدو کا ببابک, پروردگارہ بندہ ہے تیرے دروازے پر آیا ہے, مالک مجھے قبول کر لے. ایک مرتبہ اسرائیل کو حکم ہوا ملک الموت کو, جاؤ حسین کو لاؤ میرے پاس. جب اسرائیل نے ہاتھوں کو جوڑا, پروردگار کدھر سے لاؤں؟ پیر زخمی ہے, سینہ زخمی ہے, اس کی پیشانی زخمی ہے, اس کے ہاتھ زخمی ہے, بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں اس کے. کون ہے یہ ہے حسین. آواز قدرت آتی ہے, ہٹو ملک الموت ہٹو. اب یہ منازل عشق ہے, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب نفس مطمئنہ کو خود خالق پکار رہا ہے, اب کوئی واسطہ نہیں رہا ہے. یہ ہے محبت کا رزلٹ. میری بہنیں سنیں اور اچھی طرح سے سنیں. ہمارے ہاں جب کبھی گھر میں خدا سلامت رکھے مگر دنیا ہے ایسی, ایک دن جانا ہی ہے. اگر کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے روتے ضرور ہیں, روتے روتے فوراً خیال آتا ہے غسل و کفن وغیرہ 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 وغیرہ, اور کوئی خاندان کے کچھ افراد ان کے تجہیز و تکفین میں لگ جاتے ہیں. سب یہی پوچھتے ہیں کہ غسل ہو گیا, کفن ہو گیا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پابند ہیں نماز کے, آن ٹائم پہ پڑھنے کے وقت پر, اگر گھر میں موتا ہو جائے ممکن ہے کہ 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں. لیکن زینب تو کون سی شہزادی ہے, اے سید سجاد, یہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس مقام پر حسین نے سجدے کو چھوڑا تھا اسی مقام پر سید سجاد سجدہ کر رہے ہیں. وہیں زینب ٹوٹے ہوئے خیمہ گاہ میں بیٹھی ہوئی الحمدللہ. کون سا مقام ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس مقام کا نام ہے عشق, اس مقام کا نام ہے محبت. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین جب جانے لگے تو مولا نے کہا, جملے ہیں دیکھو, 2 جملے, خوف اور رجا. خوف یعنی ڈرایا بھی, امید بھی دلائی. زینب میں جا رہا ہوں, ام کلثوم میں جا رہا ہوں, سکینہ میں جا رہا ہوں, بیویوں میں جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اب سکینہ تماچے لگیں گے, اب زینب تمہاری چادر چھینے گی, میرے بعد مصیبت کے لیے تم تیار ہو جاؤ. دوسرا جملہ کہا, تم پلٹ کر جاؤ گے. کہاں جاؤ گے تم؟ پلٹ کر جاؤ گے. پلٹ کر جاؤ گے کس مقام پر جاؤ گے؟ جاؤ گے مدینے کو تو ہمارا سلام کہنا اور نانا کو کہہ دینا ہم پر کیا گزری ہے. حسین, آخری جملہ میری بہنیں سنیں, مجھے بھی خدا توفیق دے. زینب سے پلٹ کر ایک جملہ کہا, یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. نماز شب کو جب کھڑی ہو نا, مجھ غریب حسین کو نہ بھلانا, مجھ بھائی کو نہ بھلانا. کون سا مقام ہے؟ اس مقام کا سمجھنا بہت مشکل ہے. زینب بھی اگر پشتے شتر پہ تھی تب بھی خدا کی حمد کیا, خدا کی عبادت کی.
جب زندان میں تھی تب بھی اللہ کی حمد کی۔ میں نے ایک روایت ابھی حال میں دیکھی کہ امام سجاد جب بھی پانی آتا تھا بابا کو یاد کرتے تھے، لیکن ایک روایت یہ بھی دیکھی میں نے 20 سال تک جب بھی کھانا آتا تھا مولا باپ کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ کربلا میں نہ صرف پانی بند ہوا تھا، غذا بھی کھانے کو کچھ نہیں تھی۔ 3 دن تک تو زندگی جب تک 20 سال تک مسلسل مولا جب بھی کھانا آتا تھا کربلا کا رخ کر کے یاد کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قید خانے میں زینب نماز پڑھتی ہیں اور اس عالم میں جبکہ قیدی ہیں، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں میں نے جب بھی دیکھا آپ کو آپ کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھیں، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ بتایا زینب نے کسی حال میں نماز شب چھٹنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے، اتنا کم آتا ہے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر۔ کون سا مقام ہے؟ ان مقامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا محبت ہے، لو ہے، خدا سے محبت ہے، کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں مگر اس کی یاد کبھی اس کی یاد نہیں۔ تو دربار میں پہنچی شہزادی، روایتیں جو جملے ہیں جو کانورزیشن میں لکھا ہوا، ظالم نے پوچھا دیکھا کون جیتا، دیکھا کتنا برا کیا تمہارے ساتھ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بدبخت جو کچھ ہوا خوبصورت ہوا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس مقام پر زینب نے بتایا کربلا کو تم اس رخ سے دیکھ رہے ہو جس کو تم فنا سمجھتے ہو، جس رخ سے میں دیکھ رہی ہوں جس میں بقا ہی بقا ہے۔ انی ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ رے زینب کس مقام پر ہے؟ یعنی اون و محمد کی شہادت بھی خوبصورت ہے، علی اکبر کی شہادت بھی خوبصورت ہے، عباس کے شان کٹنا بھی خوبصورت ہے۔ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام محبت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمیں بھی توفیق دے کہ راہ محبت کو اختیار کر سکیں۔ پروردگارہ تیرا دین بہترین دین ہے اور تیرا راستہ جو اہل بیت نے بتایا ہے بہترین راستہ ہے، اس کی معرفت عنایت فرما۔ اگر ہم معرفت پہ چل رہے ہیں تو اس پر چل کر کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک ہماری ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خصوصاً ایک بچہ بیمار ہے اور بہت سے مومنین نے ای میل کے ذریعے سے بھی سب مل کر کے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر یا کاشف الضر والبلوى۔ خدایا پروردگارہ بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ خدایا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے۔ خدایا پروردگارہ
پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، ہمارے مراجع کا سایہ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ پروردگارا ایک ہی انقلاب ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں، خدایا اس کی حفاظت فرما، اس کو مقدمہ قرار دے امام زمانہ کی حکومت کا خدایا۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔